الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ تعالی سے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اب یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ اب مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر جائز دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جس کی کوئی بھی دعا، شرط یہ ہے کہ وہ جائز دعا ہے، تو جس کی کوئی بھی دعا رد نہ ہو بلکہ ہر دعا قبول ہو جائے، اس کو بولتے ہیں مستجاب الدعوات۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرمائے، کبھی میری کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک وتکم مستجاب الدعوات، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سعد کھانے کو طیب کر لو، یعنی حلال کھاؤ، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی جب کھانا کھاؤ تو حلال لقمے کھاؤ، کھانے میں یہ دیکھے کہ کوئی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اور حرام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی شراب حرام ہے، اگر آپ تجارت کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے آپ روزی حاصل کرتے، کہیں آپ کا طریقہ حرام تو نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ حرام طریقے سے جو ہم کما کر کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ بھئی شراب حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، سور کا گوشت حرام میں نہیں، بلکہ آپ اگر حرام طریقے سے، مال حرام سے اگر بکرے کا بھی گوشت لاتے تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام پیسوں سے، حرام طریقے سے اگر آپ حلال گوشت بھی کریں گے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اس لیے ہر چیز دیکھنی، خالی ایسا نہیں کہ بھئی یہ شراب حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، نہیں، آپ کو ہر چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا جو طریقہ رزق ہے، طریقہ تجارت ہے، اس میں کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا ہم سے، ہم یہ کام غلط تو نہیں کر رہے۔ ہر چیز اور ہر طریقے کو دیکھنا بہت ضروری ہے، تو یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارا کوئی طریقہ غلط تو نہیں۔ اچھا، اگر آپ حلال کھائیں گے، آپ اور میں، ہم سب اگر حلال طریقے سے روزی کماتے اور حلال کھانا کھاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، پھر ان کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلے کے بزرگان دین کیا کرتے تھے، جب ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار گریہ وزاری کرتے، روتے، اللہ پاک یہ کام ہے، آسان فرما دے، حل فرما دے، پھر وہ دیکھتے کئی دنوں تک کہ یہ کام ہو نہیں رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے، پھر وہ یہ دیکھتے تھے کہ کہیں ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی ہے، کہیں ہم سے کوئی چوک تو نہیں ہو گئی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، بہت سارے اماموں کی عادت تھی کہ جب بھی ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ یہ دیکھتے تھے کہیں کوئی ہم سے خطا تو نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تو یہ بھی عادت کریمہ تھی کہ جب وہ ٹینشن میں آتے تھے، فکر میں، تو بھی وہ دیکھتے تھے کہیں میں نے کوئی انجان میں گناہ تو نہیں کر دیا ہے، کہیں میں نے حرام کام تو نہیں کر گزرا ہوں۔ تو یہ بزرگان دین کا، ہمارے اکابر کا، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کام نہیں ہونے کی وجہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یار کیوں نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہ یہ دیکھتے تھے کہیں ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، کہیں ہم نے مال حرام تو نہیں کھا لیا ہے، کہیں ہم سے کسی کا کوئی حق دبا تو نہیں گیا ہے۔
کیونکہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے میں کام ایسے اس کا کہیں نہ کہیں وہ چکر گھوم کے ہمارے اوپر آ جاتا ہے. اگر میں آج آپ کو ستاؤں گا ایک وقت ایسا آئے گا میں ستایا جاؤں گا. اگر آج آپ کا میں مذاق بناؤں گا ایک وقت ایسا آنے والا ہے میرا مذاق بنایا جائے گا. اگر آج میں آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بے عزتی کروں گا وہ وقت دور نہیں ہے کہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی اور بے عزتی ہو. اگر آج میں آپ کی بہن بیٹی بہو پر اگر غلط نگاہ ڈالتا ہوں تو یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے. وہ دن دور نہیں ہے کہ کل میرے گھر میں بھی یہی کام ہوگا. تو یہ ساری چیزیں لوٹ کر اچھا بھلائی کرو گے تو بھلائی ملے گی, برائی کرو گے تو برائی ملے گی. جیسا آپ کا رویہ, اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو یقیناً وہ بدلہ آپ کے اوپر آنا ہی آنا ہے. اور زیادتی, ظلم اور بدتمیزی یا بد کردار والا کوئی کام کرو گے وہ بھی لوٹ کر کے آنا ہے. تو اسی طریقے سے دعاؤں کے اندر بھی آپ کھانا حلال کھائے, صاف ستھری روزی کھائے, اور میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے حلال کھاؤ اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا, تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی. شرط ہے وہ دعا جائز ہو, کوئی دعا رد نہیں ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مستجاب الدعوات اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی, اور یہ عظیم منصب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اپنی غذا میں, کھانے میں صرف حلال شامل کرتا ہے. حلال کے علاوہ کوئی کھاتا, لیکن آج ہم اور آپ کیا کرتے, اس کی تمیز نہیں کرتے, اس کا فرق ہم نہیں رکھتے. دیکھا جائے گا چلتا ہے, اتنا تو چلتا ہے, اتنا تو ہوتا ہے, نہیں, وہ بہت نقصان کرے گا. جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بھلائی, تمہاری نیکی, اس کا بدلہ اللہ تم کو عطا فرمائے گا. اور اگر تم کو نہیں تمہاری اولاد کو ملے گا, ان کو نہیں تو اس کی اولاد کو ملے گا, اس کو نہیں تو اس کی اولاد, یعنی 7 نسلوں تک اللہ وہ صلہ عطا فرما دیتا ہے نیکی کا. اور ایسے ہی الٹا بھی ہے, گناہ آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. اگر آپ کو نہیں تو آپ کی اولاد, اس کو نہیں تو اس کی اولاد, اس کو نہیں تو اس کی اولاد, اس کو نہیں تو اس کی اولاد. اس لیے ہر کام بڑا سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے. ہاں بھلائی کرنے میں کبھی وہ نہیں کرے, بس بھلائی کا کام آپ کر, لیکن گناہ کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں, یہ نہیں سوچے کہ میں بڑی بہادری کر رہا ہوں, یہ سامنے والے کو میں بے وقوف بنا رہا ہوں, اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے, یہ نہیں چل رہا ہے, اور اس کو کیا سمجھ پڑے گی, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اور کسی کو یہ راز پتہ بھی نہیں ہے. نہیں, یہ کبھی نہیں سوچے, اس لیے کہ ہم کو ہمارے گناہوں کی جو سزا دینے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے, وہ تو سب دیکھ رہا ہے, اس کو تو سب پتہ ہے. 7 دیواروں میں بھی اگر بند ہو کر کے میں زنا کرتا ہوں, مجھے کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے اس سے کوئی مطلب نہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں چوری کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کیسے چوری کر رہا ہوں, مجھے آپ سے تھوڑی اس کا بدلہ لینا ہے. جو چوری کی سزا دینے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, وہ تو دیکھ رہا ہے. میں آج آپ کا حق دبا رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے, میں آپ سے ناجائز فائدے لے رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ آپ محبت میں کوئی امام صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, لیکن بھلے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے, لیکن اس کو تو پتہ ہے کہ جو آپ کو بھی روزی عطا کرتا ہے مجھے بھی روزی عطا کرتا ہے, اور یہ چیز ملے گی. اگر میں کسی کی بھاوناؤں سے کھیلوں گا کل میری بھاوناؤں سے کوئی کھیلے گا, اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا کل میرے ساتھ بھی بھلائی ہو. اور یہ یقین رکھے, آپ اس بات پہ آپ اطمینان رہے کہ آپ بھلائی کرو گے آپ کے ساتھ کبھی برائی ہو ہی نہیں سکتی, اس کا آپ اطمینان رکھیں. ہاں بھلائی ہو جائے گی لیکن خراب کبھی آپ کا, لیکن ہاں خراب کر کے آپ اچھائی کی امید رکھتے ہو تو پھر ہم سے بڑا کوئی بیوقوف بھی, آپ نے برا کیا ہے, میں آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہوں, اور میں یہ امید رکھوں کہ مجھے بھلائی ملے, تو مجھ سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں. اس لیے ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ کیسا بھی کوئی ہو ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ رکھے, بھلائی کی نیت رکھے اور اچھائی کا ارادہ کرے, یقیناً اس کا بدلہ آپ کو ملے گا یعنی ملے گا. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم منصب اس بندے کو حاصل عطا کرتا ہے جو بندہ اپنی غذا میں صرف حلال روزی کھاتا ہے. آج ہم میں اکثر لوگ دعاؤں میں نامقبولیت کی شکایت کرتے,
ہر آدمی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میں یہ مانگ رہا ہوں یہ نہیں ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم سے بے احتیاطی ہوتی ہو؟ اگر ہماری دعا قبول نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہیں ہم نے کوئی ناجائز یا حرام روزی تو نہیں کھا رہے، ہم نے کہیں حرام لقمہ تو نہیں کھا لیا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کہیں ہم سے لاپرواہی تو نہیں ہو رہی ہے؟ بہرحال رزق حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو منور فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ حلال روزی کھاتا ہے اس کا دل منور ہو جائے، پھر اس دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا دل منور ہو، روشن ہو، پھر اس دل سے جو دعا نکلے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ کہتے ہیں دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔